کیا اویسی بی جے پی کا بی ٹیم ہے؟ آپ کہیں گے مولوی صاحب کہیں پگلا تو نہیں گئے رہو، سوشل ڈیموکریٹک پارٹی آف انڈیا کا آدمی ہو اور اویسی کی تعریف کر رہے ہو۔ میرے دوستو، میں پگلا نہیں گیا ہوں، میں جس پارٹی میں ہوں اس پارٹی کا مینیفیسٹو سچوں کو سچا، جھوٹوں کو جھوٹا کہنا ہے، اور اویسی جیسے انسان کو اپنی پارٹی میں لینا ہے۔ جیسے ہی ہم اپنی پارٹی میں دوڑنے کے لائق ہوں گے، اویسی ہمارے ساتھ ہوں گے۔ ابھی ہم پیدا ہوئے اور ابھی ہی ہم کہیں کہ اویسی جی ہم کو کندھے پر اٹھا کر چلنا سکھا دو، نہیں اٹھاؤ گے تو ہم بی ٹیم کہیں گے، یہ ہمارے سچے مشن کے خلاف ہوگا، یہ طریقے کے خلاف ہوگا۔ سچائی اور اچھائی کے اعتبار سے ہماری اس پارٹی کا کوئی دوسری پارٹی مقابلہ نہیں کر سکتی، کیونکہ ہماری پارٹی سوشل ڈیموکریٹک پارٹی ڈیسینٹرلائز پارٹی ہے۔ ہماری پارٹی میں ہم حصے دار کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں، کوئی غلام کی حیثیت سے کام نہیں کر رہے ہیں، اور سچ کو سچ بتا کر ہی آگے بڑھنا ہمارا اسلام کا طریقہ ہے، پارٹی کا درس ہے۔ جس اویسی کی میں سچائی بیان کر رہا ہوں اس انسان کا جلدی مثال نہیں مل سکتا۔ یاد رکھنا، دنیا کی سب سے بڑی اسلامی تنظیم جمعیت علماء کے پاس بھی کوئی دلیل نہیں ہے کہ اویسی کو بھی ٹیم کہے۔ ایک مرتبہ غلط فہمی کے شکار ہو کر مدنی صاحب دامت برکاتہم نے کانگریس کی محبت میں کہہ دیا تھا کہ اویسی حیدر آباد سے باہر آئے گا تو ہم قبول نہیں کریں گے اور نہ ہی کوئی مسلمان قبول کرے گا، اس لیے کہ اویسی کی بہت ساری باتوں سے ہم سہمت نہیں ہیں۔ حضرت کا یہی جملہ تھا، مگر اس وقت بھی بی ٹیم کہنے کی حضرت مدنی کو ہمت نہیں ہوئی تھی۔ حضرت کو تھوڑی سی غلط فہمی کے شکار ہونے کا اتنا دکھ ہوا تھا کہ وہ اپنی باتوں کو واپس لینے پر مجبور ہوئے تھے۔ مظلوم کی عالمی فکر رکھنے والے مجاہد ملت حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی دامت برکاتہم اور عالمی فکر رکھنے والے مجاہد ملت مفتی تقی عثمانی مد ظلہم العالی اور ملت کے تمام ذی علم ذی فہم علماء ائمہ کرام کے پاس کوئی شرعی دلیل نہیں ہے کہ اویسی کو بھی ٹیم گردانے۔ دنیاوی گندی سیاست کرنے والوں کا یہ دستور بن چکا ہے کہ سیاست جیسی پاک چیز میں جھوٹ بول کر اپنا مقام بنا کر بھارت کو لوٹنے کا طریقہ اختیار کیا ہے۔ سامنے والی جو بھی پارٹی سچائی پر کام کرے اس کو غلط بتا کر بھولی بھالی امت کو گمراہ کر کے اپنے طرف متوجہ کرتے ہیں۔ یہ ہمارے نبی کے مشن کے خلاف ہے، انصاف قائم کرنے والوں کے خلاف ہے، قرآن سنت کے خلاف ہے۔ ہم ایمان والے ہیں، ہم قرآن والے ہیں، ہم بھارتی سمویدھان والے ہیں، ہم کسی پر بہتان تراشی کر نہیں سکتے، ورنہ دنیا میں بھی ذلیل ہوں گے اور آخرت میں بھی خدا کے سامنے ذلیل ہونا پڑے گا۔ مجھے امید ہے کہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ بات سمجھ میں آ گئی تو حق بات سننے کی صلاحیت رکھنے والوں، جو بھی آپ کو حق بات پہنچاتے ہیں وہ نیڈر ہوتے ہیں۔ آپ ایسے حق کی آواز بلند کرنے والوں کو دعاؤں کے ساتھ انگلی سے ٹچ کر کے حوصلہ افزائی کرنا صدقہ ہے، پیسہ بھی خرچ نہیں ہوگا۔ حق گو کو آگے بڑھانا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ حشر کا پہلا سوال نماز ہے، اس پر اپنے گھر والوں کو بھی قائم رکھیے۔ پارٹ 3 کا انتظار کیجیے۔ خدا حافظ۔